حمد اس رب کریم کے لیے جس نے کائنات کو نور سے سجا، اور اپنے محبوب سے کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھی جا۔ درود و سلام ہو اس ذات اقدس پر جن کی ایک ادا نے تقدیروں کے رخ بدل دیے، جن کی مسکراہٹ نے بجھی ہوئی روحوں کو زندگی دی۔ رے آقائے دو آپ کی آمد سے پہلے دنیا اندھیروں میں گم تھی، جل پچروں کی مانند تھے، نگاہوں میں رحم نہ تھا، اور انسان انسان کا دشمن تھا۔ پھر آپ آئے تو ظلم کے ایوان لرز گئے، کمزور کو سہارا ملا، یتیم کے سر پر شفیع کا ہاتھ آیا، اور غلامی کے زنجیر ٹوٹ گئے۔ نکلے ہوئے لفظ دلوں کو پاک کرتے تھے، آپ کی نگاہ کرم گناہ گاروں کو امید دیتی تھی، اور آپ کا صبر پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا۔ طائف کی گلیاں گواہ ہیں کہ کے بگائے دعا دی، لہو میں نہائے ہوئے قدم ہمیں صبر کا درس دے گئے، اور فرمایا شاید ان کی نسل میں کوئی میرا ماننے والا ہو۔ اخلاق تھی آپ کی، خاموشی میں بھی حکمت تھی، اور آپ کی گفتگو میں بھی نور تھا۔ آپ نے سکھایا کہ بڑائی نسب سے نہیں، عمل سے ہوتی ہے، کہ گورا اور کالا برابر ہے، بس تقویٰ ہی اصل معیار ہے۔ مدینے کی وہ گلیاں آج بھی مہتی ہیں، جہاں آپ نے سجدے کیے، جہاں آپ نے آنکھوں میں آنسو لیے، امت کے لیے دعائیں مانگی۔ ہم گناہ گار سہی
پہچان ہے، یہی ہماری سب سے بڑی امید ہے۔ قیامت کے دن جب ہر نفس پریشان ہوگا، جب ماں اپنے بیٹے سے موڑ لے گی، اس دن ہم آپ کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ یا نبی ہمیں اپنی سنت سے جوڑ دیجئے، ہمارے دلوں کو قرآن سے آباد کر دیجئے، اور ہماری زندگیوں کو اپنی محبت کا آئینہ بنا دیجئے، ہماری لغزشوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں پر پردہ ڈال دیجئے، اور ہمیں اس راستے پر چلا دیجئے جو آپ نے دکھایا۔ درود آپ پر جب تک سورج چاند ہے، درود آپ پر جب تک یہ زمین و آسمان ہے، درود آپ پر جب تک آپ کا نام دلوں میں زندہ